اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب ہے، کہتے یہ سب جھوٹ ہے، ہیہات ہیہات، کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے اولڈم کی، نموت و نحیا، آتے ہیں مر جاتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ تو اب اللہ کا جواب سنیں، بلا، کس خیال میں کو، بھولے ہوئے کو، سنو اپنے رب کی، قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تم کہتے ہو ہڈیوں کو کون جمع کر کے انسان بنائے گا؟ یہ جو تیری انگلی کا پورا ہے یہ بھی تیرا ہی ہوگا، یہ عاملوں کے پاس نہ جایا کرو، تعویذ دے دو، یہ کر دو، تو یہ سب کاروباری ہیں، اپنے حلال کی کمائی ان حرام راستے میں دے دیتے ہو۔ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، نبی کا طریقہ موجود ہے، کوئی مشکل آئے نماز پڑھو، نفل پڑھو، روزے رکھو اور اللہ سے مانگ، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ایک دفعہ جبریل ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے نیکی بدی تو لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے، تو آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ ایک آنسو جو ندامت سے نکلتا ہے وہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے۔ وہ آپ سمجھتے ہیں بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو تو ہماری زندگی بڑی اچھی ہو جاتی۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ دیکھو خوشی اور سکون اس کا تعلق باڈی سے نہیں، روح سے ہے۔ روح، یہ روح کی کیفیت ہے، باڈی کی نہیں ہے۔ اور روح میں جب سکون آتا ہے تب باڈی میں سکون آتا ہے، جب اس میں بے چینی ہوتی ہے تو تب جسم میں بے چینی ہوتی ہے۔ محمدی بنو، چاہے بڑا گھر ہے، چاہے چھوٹا گھر ہے، چاہے بڑی گاڑی ہے، چاہے چھوٹی گاڑی ہے، سکون میں رہو۔ آپ نے کہا میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر وہ تو کر لینا تو جنت میں تو اور میں ایسے، تو میرا پڑوسی ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات! کہیں کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ تیرے دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو بھی دعا بدل دیتی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو دعا مانگنے کی عادت ڈالے، اللہ ضرور سنتا ہے۔ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں بیٹیوں، مسلمان کی ایک بنیاد ہے زندگی گزارنے۔ باقی جتنے لوگ مذاہب وہ بڑی دور ہیں حقیقت سے، ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، یہ صرف دنیا کی زندگی کو جانتے ہیں،
آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک گیا ہے. کیا خوبصورت تعبیر ہے. جب آدمی تھک جاتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا. تو جو کچھ آپ کو اتنا کچھ علم دنیا کا آج ہے تو اللہ کہہ رہے یہ تھکا ہوا ہے، لہذا یہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں تو شک میں پڑ جاتے ہیں اور اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ پتا نہیں. اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون. یہ جو لوگ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب ہے، کہتے یہ سب جھوٹ ہے. ہیہات ہیہات، کچھ بھی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی زندگی ہے اولڈم کی. نموت و نحیا، آتے ہیں مر جاتے ہیں. وما نحن بمبعوثین، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس ختم. تو ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، اس کے جواب میں اللہ فرماتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ان کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر کے زندہ نہیں کروں گا. یہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہم چورا چورا ہو جائیں تو پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ کون زندہ کرے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. یہ ساری آیات اس ذہن کی عکاسی کرتی ہیں کہ آگے کچھ نہیں ہے. تو اب اللہ کا جواب سنیں. بلا، یہ طاقتور لفظ ہے. بلا، کس خیال میں ہو، بھولے ہوئے ہو، سنو اپنے رب کی. قادرین علی ان نسوی بنانا، تم کہتے ہو ہڈیوں کو کون جمع کر کے انسان بنائے گا؟